مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم سے بری ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے درود شریف پڑھنا. اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ بخیل آدمی وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن لے مجلس کے اندر اور وہ درود پاک نہ پڑھے. تو اسی لیے جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں درود شریف کا ورد کرنا چاہیے. ہر مرتبہ کرے بہت بہتر بات ہے، لیکن مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ ضروری بات ہے. اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس مہینے کے مناسبت سے وہ ہے 1 مئی، جس کو مزدور ڈے بھی کہا جاتا ہے، لیبر ڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے، محنت کشوں کا دن. اس دن کے پس منظر میں اگر ہم جائیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا کل 1 مئی تھا تو تمام جو سرکاری ادارے تھے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند، چھٹی تھی. تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ چھٹی کیوں منائی جاتی ہے؟ امریکہ کے شکاگو ایک شہر ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. جب صنعتی انقلاب ہو جاتا ہے اور امریکہ کی کمپنیاں ڈیولپ ہو جاتی ہے، ترقی کر لیتی ہے، تو کام بڑھ جاتا ہے، مزدور کام میں لگ جاتے ہیں. اتنے مزدوروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ باہر اور ممالکوں سے بھی امریکہ کی کمپنیوں میں مزدور آتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. حالات یہاں تک اتنے بدتر ہو جاتے ہیں کہ مزدوروں سے کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. 10 سے لے کر 16 گھنٹوں تک ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو دیہڑی ہے، ان کی جو مزدوری ہے
ان کو صرف 1 یا $1.5 دیا جاتا ہے۔ تو 1886 میں 1 مئی کو اس مزدور کمیٹی نے آواز اٹھائی کہ ہمارے اس دن کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ 8 گھنٹے ہم کام کریں گے، 8 گھنٹے ہم آرام کریں گے اور 8 گھنٹے ہم تفریح کریں گے۔ ان مزدوروں نے 1 مئی 1886 کو یہ آواز شکاگو کے شہر میں اٹھایا، احتجاجی مظاہرے کیے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اور بڑے لوگ ہیں، قانون دان ہے، ان لوگوں کو اس طرح کی بات کہ غریب اٹھ جائے، مزدور اٹھ جائے، ان کے خلاف اور بات کرے، یہ ان کو کبھی پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ بہت ساروں کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور بہت ساروں کو قتل کر دیا وہاں پر اس احتجاجی مظاہرے میں۔ تو یہ جو 1 مئی منایا جاتا ہے کہ اس مزدور ڈے کے نام سے، یہ ان شہداء کے حوالے سے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہیں تو ان کی یاد میں یہ 1 مئی منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی پھر جو ہے نا اب یہ دن منایا جاتا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ اظہاری یکجہتی ہو جائے اور مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ لیکن مغرب کے اس نعرے کو اگر دیکھا جائے، یہ آواز اس لیے اٹھایا جاتا ہے پورے سال میں 1 دن صرف، وہ اسی لیے تاکہ اس دن کے اندر تقریریں کی جائے، ان کے حقوق کی بات کی جائے اور پورے سال ان سے گدھوں جیسا کام لیا جائے۔ یعنی بظاہر تو یہ لگتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں مزدوروں کی، لیکن یہ صرف 1 دن اس طرح کرتے ہیں، لیکن عملاً کوئی ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ جو امریکہ میں آواز اٹھے اس انقلاب کے لیے، بڑے بڑے فلاسفر اٹھے ہیں اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے ان مزدوروں کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا، وہ بعد میں کبھی آئے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے مزدور کے حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ آج جو ہے نا اٹھے ہیں اور مزدور کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے، صرف آواز اٹھاتے، کوئی عمل اس پر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں حضرت ابو معرور بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تو ان کے جو غلام تھے ان کے ساتھ انہوں نے بھی ایک کپڑا جو اوپر چادر پہنا ہوا تھا وہ قیمتی تھا، اور جو نیچے جو کپڑا پہنا ہوا تھا وہ کم قیمت والا تھا۔ یہی سٹائل اور یہی صورتحال بالکل آقا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ ان کا جو اوپر والا کپڑا ہے وہ چادر ہے، وہ اعلیٰ قیمت والا ہے، اور جو نیچے والا کپڑا ہے وہ کم قیمت والا ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابی کہ ہم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ اس طرح کرتے کہ آپ کے پاس 4 کپڑے تھے، 2 اچھے کپڑے ہیں اور 2 کمزور قیمت والے اور کم قیمت والے کپڑے تھے، تو 2 جو اچھے کپڑے تھے وہ آپ خود سے تن فرما لیتے اور 2 کمزور کپڑے آپ اس غلام کو پہنا لیتے۔ کم از کم اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے، اتنی بات سمجھ میں آ جاتی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام کے پاس ہوئی ہے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے کسی صحابی رسول کے ساتھ میری کچھ بات چیت ہو گئی تھی، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ ایک کالے ماں کے بیٹے، میں نے ان کو یہ بات کی تھی، تو نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ بات پہنچی، اور یہ بات جو کی تھی یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی کہ ایک کالے ماں کے بیٹے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ اس نے مجھے ایسے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ آپ ایسے آدمی ہیں کہ جس میں ابھی بھی وہ جاہلیت والی کچھ خصلت باقی ہے۔ یہ سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خصلت کو ختم کرنے کے لیے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زمین پہ سر رکھا کہ میرے منہ پر جو ہے نا پاؤں رکھو۔
میرے منہ پر پاؤ رکھو۔ یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جنہوں نے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی، انہوں نے ایسا گوارا نہیں کیا، زبردست ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤ اٹھا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا، آئندہ کے لیے میں ایسے نہیں کروں گا۔ تو کہہ رہے میں نے یہ سنا ہو، پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے جو غلام اور خادم ہیں، اللہ نے آپ کے ماتحت جو بنائے ہیں ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اسی لیے میں نے اس غلام کو وہی کپڑا پہنایا ہے جو میں نے خود پہنا ہے۔ یہ حقوق دیے ہیں اسلام نے خادموں کو، غلاموں کو۔ یہ غلام کی بات اسلام نے کی ہے، اور جو آزاد مسلمان ہوگا، جو ہمارے ساتھ کسی دفتر میں ملازم ہوگا، ان کے کیا حقوق ہوں گے؟ تو اسلام نے یہ حقوق جو دیے ہیں اس غریب کے حوالے سے۔ تو تمام فلاسفہ اس پر بات کرتے ہیں آج، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے غریب کے ساتھ، مزدور کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنایا اس کا گھر کوئی نہیں۔ یہ حالت ہمارے معاشرے میں غریب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور آپ اگر آج دیکھیں ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بہت سارے جس کا تھوڑا لیول اوپر ہوتا ہے، وہ مزدور کا، غریب کا، جو نچلے طبقے والا تھوڑا ہوتا ہے مالی لحاظ سے، ان کو کس نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ حالانکہ اسلام میں جو بلندی ہے اور جو رتبہ ہے، مقام ہے، وہ تقوی کے اعتبار سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں جو زیادہ معزز، مکرم، محترم ہے وہ تقوی دار ہے، وہ صاحب تقوی ہے۔ مال پر، آقا ہونے پر، مال النسب پر، ان چیزوں پر کوئی جو ہے فوقیت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت کسی کو حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کے اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانیت میں سب برابر ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ ہمیں اسلام مساوات کا، انصاف کا، عدل کا، اس کا جو ہے سبق دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ جب 9 ہجری کو فتح مکہ ہو جاتی ہے اور نبی علیہ السلام واپس اس شہر مکہ کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کو بہت سے تکالیف دیے ہیں، 9 ہجری کو نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال جن کو تپتی ریت پر جو ہے نا لٹایا گیا ہے، ان کو کتنی تکالیف دی گئی ہے، ان کو غلام بنایا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ اور آزان دے۔ تمام لوگ حیران ہیں، مکہ کے سردار، کہ اس منصب کا تو کوئی بڑا جو ہے نا بندہ اہل ہونا چاہیے، کہ وہ بڑا بندہ ہو، مالی لحاظ سے وجاہت ہو، ان کا بہت بڑا رتبہ ہو، اس بندے کو یہ منصب ملنا چاہیے کہ کعبے پر چڑھ کر آزان دے۔ لیکن اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ جو مکرم اور معزز ہے اللہ کے سامنے وہ ہے جو زیادہ تقوی دار ہو۔ پتہ تھا کہ یہ لوگ یہی کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا آیت نازل کی۔ آپ لوگ سن کر بہت حیران ہوں گے، جس نے سائنسی چیزوں کی ابتدا کی تھی ایک فلسفی ہے، یونان کا ایک بڑا فلسفی ہے، ارسطو، انگلش میں جس کو ارسٹوٹل کہا جاتا ہے۔ اس نے کیا بات کی تھی مزدور کے حوالے سے؟ اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ مزدور جو ہے یہ ایک آلہ ہے، لیکن بس اس میں صرف سانس ہے، روح ہے اس کے اندر بس۔ یعنی اس درجے تک کہ انسان بھی اس کو نہیں مان رہے مغرب والے، اس مزدور طبقے کو اتنا اس کے حوالے سے کہہ رہے کہ بھائی یہ صرف ایک آلہ ہے اور بس اتنی بات ہے کہ اس میں صرف کیا ہے؟ روح ہے۔ لیکن اسلام کو آپ دیکھیں کہ اسلام نے غریب کو، مزدور کو کتنے جو ہے نا حقوق دیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی غیر مسلموں والا رویہ مزدور کے ساتھ، غریب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور بڑے کیسے کیسے آپ روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی کسی غریب کو کچل لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی جو ہے کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ بس غریب رگڑ جہاں بھی ہے اس کو رگڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ بہت حقوق دیے ہے کہ اب اگر ہم ان کو طعنہ بھی دیں غریبی کا، مزدوری کا، کبھی کبھار ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مسلمان کا
دل جو ہے نا اس کو تکلیف اس کو پہنچانا دل کو، رسول اللہ نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، اور فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف دینا اور مسلمان کو اذیت میں مبتلا کرنا، یہ دراصل اللہ اور رسول کو تکلیف دینا ہے۔ تو مزدور کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں، جیسے میں نے شروع میں قرآن مجید کی آیت سورۃ الکہف کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترغیب دے رہے، ترغیب فرما رہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو مانوس کر دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھ دیجئے، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے فقیری کی زندگی گزاری تھی، تو وہ صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یہ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ سرداران قریش نے کیا کہا کہ آپ کی بات کی سننے میں ہماری جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ غریب لوگ ہیں، ان غریب لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کی بات کو پھر جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، شاید ہم مان بھی لیں، لیکن ان لوگوں کو ہٹا دیں۔ اور تو اس طرح جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس کو کیا کریں، ہٹا دیں، اور ایک بندے نے رسول اللہ کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ایک ٹائم مختص کریں کہ ایک میں یہ سرداران قریش آئیں اور ایک میں یہ آ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً جو ہے نا منع کر دیا رسول اللہ کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نہیں، آپ اپنے نفس کو روکے رکھے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور رسول کو پکارتے ہیں، یہ مال والے نہیں، یہ جو جن کا سٹیٹس اور لیول بظاہرہ میں نظر آتا ہے، یہ تو آنے جانے کی چیز ہے، یہ مال ان لوگوں کے ساتھ نہیں، اصل وہی ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ٹہلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پھر بیٹھتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب ہم ان کے ساتھ تشریف لاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی کام ہوتا تھا تو اپنے ارادے سے پھر اٹھ جاتے، چلے جاتے جب کام کی ضرورت پڑتی، لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم تشریف فرما ہوتے، ہم بیٹھ جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ اٹھتے جب ہم نہ چلے جائیں۔ ان کے ساتھ اتنا محبت تھا، مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اتنا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ مزدور آدمی ہے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے مال کماتا ہے، تو لازمی بات ہے ان کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، پسینے آ جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، یہ تو لازمی بات ہے، یہ ہوں گے کیونکہ یہ کام یہ نہیں کریں گے اور کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ معیشت کا بیلنس اس طرح برقرار رکھا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ معیشت اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، اس لیے کہ دنیا کا یہ پہیہ چلے، یہ دنیا کا سسٹم چلے۔ اگر سب مالدار ہوتے تو مالدار لوگوں کو آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ ان کے پاس مال تو زیادہ ہوتا ہے لیکن کام نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے کام کر سکتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، تو ان لوگوں یعنی کبھی کبھار ان پر پسینہ آ جاتا ہے، کبھی کبھار کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تو اس سے جو نا ہمیں گن نہیں کرنا چاہیے، ان کو تانے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ کام کرتے ہیں، اور کام کرنا، اپنے ہاتھ سے حلال کمانا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے کہ صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، کام کاج کرتے تھے، کپڑے تھوڑا سا گندے تھے، مہک آ رہی تھی پسینے کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تعریف اس پر کی، اللہ کی حمد اور شکریہ ادا کی اس پر کہ اللہ اپنے میرے امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنے جو نا حقوق جو دی گئی ہیں اسلام میں غریب کو اور مزدور کو، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو جو نا نچلی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، رزق حلال کمانے کے لیے محنت اور مزدوری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، ایسے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، زرے بناتے تھے، اس طرح اعلیٰ مناصب تھے، بڑے بڑے منصب تھے ان کے، لیکن پھر بھی وہ کام کاج کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام کے سامنے ایک نوجوان بہت بھاگ دوڑ میں تھا، بہت تیزی سے چل رہا تھا. تو صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کاش کہ ایسے ہوتا کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو قربان کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن لی تو حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مال کے لیے دوڑ رہا ہے تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ اپنے والدین کے لیے کمانے کے چکر میں ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ اسی لیے یہ بھاگ دوڑ میں ہے، مال کما رہا ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، محتاج نہ ہو جائے، بھیک نہ مانگے، تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مزدوری کرنا اور کمانا اپنے ہاتھ سے یہ انبیاء کی سنت ہے، اس کو نچلی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوا. جہنم نے یہ کہا کہ میرے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو تکبر والے ہوں گے، جو مغرور لوگ ہوں گے، وہ میرے اندر ڈالا جائے گا. اور جنت نے جواباً یہ کہا کہ میرے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جو کمزور اور غریب ہوں گے. تو اتنی جو ہے نا فضیلت اس کے اندر آئی ہے روایات کے اندر. ہاں اب یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ غریبی انسان کو کفر تک لے جائے. بعض روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، اور بعض روایت کے اندر اتنی فضیلت آئی ہے غربت کی اور فقر کی. تو بات یہ ہے کہ فقر وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ میں اس صرف تک کہ مجھے غریبی ملی، مجھے کیوں مال نہیں ملا. مایوسی والی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ مایوس ہوں گے تو یہ پھر کفر ہے، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اگر فقر کے ساتھ صبر ہو جائے اور اس امتحان میں آپ اللہ کو یاد کریں تو یہ پھر وہ ہے جو اس کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہوں گے. یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اسلام جو ہے نا وہ سکھاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے جو ہے نا وہ عرض کر لیتے ہیں کہ میرے کام کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں کہ میرا کام کیسا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، یعنی کپڑا سیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آدم علیہ السلام کا کام بھی ہے، یعنی آپ کا پیشہ مبارک پیشہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے جس کام کے حوالے سے پوچھا ہے ان کی تائید کی ہے، ان کو جو ہے نا داد دی ہے اس پر. ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً ایک صحابی ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ جاتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، نبی علیہ السلام نے مال مانگا صحابہ سے کہ مال لے کے آ جاؤ، ضرورت ہے جنگ کے لیے. تو صحابہ کرام نے جو جن کے پاس مال تھا وہ پیش کیا. ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات مزدوری کی اور اس مزدوری میں تقریباً 1 کلو کھجور ان کو ملا. اور پھر وہ جب لے کے آ گئے تو نبی علیہ وہ تھوڑا شرما رہے تھے کہ اتنا کم مال. تو نبی علیہ السلام جب سمجھ گئے تو نبی علیہ السلام نے وہ کھجور اٹھا لی اور پورے ڈھیر والے کھجور کے اوپر تقسیم کر دیے، کہہ رہے کہ آپ کے اس مال نے پورے ڈھیر کو گھیر لیا. تو یہ دیکھیں مزدور کے کیسے ان کی جو ہے نا ایک تائید کی نبی علیہ السلام نے، اور کیسے ان کا جو ہے نا محبت کا اظہار کیا ان کے ساتھ. تو ہمیں یہ اسلام درس دیتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں جو جبری مشقت میں ڈالا جاتا ہے کہ مزدور سے مزدوری کام تو کرایا جاتا ہے لیکن اس کو اس کی دیہڑی اور مزدوری نہیں دی جاتی ہے. تقریباً ایک رپورٹ کے انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق 236 ارب ڈالر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق مزدوروں کا ہے لیکن ان کو نہیں دیا جاتا ہے. اتنا ان کا حق جو ہے نا ہڑپ لیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ مزدور کو ہم اس کا حق اس کے وقت پر نہیں دیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مزدور کو اس کا اجرت دو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ اس کو اس کا اجرت دو. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ مزدور کو بولتے ہیں چلو آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، پھر آ جاؤ. ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا ایسے رکشے میں بھی کسی جگہ سے کسی جاتے ہیں تو سب سے پہلے مزدور اس کے ساتھ ان کی جو مزدوری ہے، ان کا جو کرایہ ہے، یہ سب چیزیں پہلے سے فکس کرنی چاہیے، بعد میں پھر لڑائی نہ ہو. تو اسی لیے پہلے سے یہ چیزیں کیا کرنی چاہیے، طے کرنی چاہیے. اور وقت اجرت کو جو وقت پر دینا چاہیے. 3 افراد ایسے ہوں گے، 3 افراد روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے مقابل ہوں گے، اللہ خود ان سے مقابلہ کریں گے. 3 افراد. ایک وہ ہے
اس کے حوالے سے ان میں کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ فرماتے کہ جو میرے نام پر وعدہ کرے اور اس کی خلاف ورزی کرے، اللہ خود اس کے خلاف ہوں گے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے، اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور اس سے کام تو ٹھیک لے لیا لیکن اسے اجرت نہ دے دے، تو اس بندے کے سامنے مقابلے کے لیے اللہ خود آئیں گے۔ وہ ذات جس نے ہمیں بخشنا ہے، وہ ذات جسے ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے، وہ ذات اگر کسی کے مقابلے میں آ جائے تو پھر کیا کہنا ہے اس کی۔ تو اسی لیے مزدور کی اجرت میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے عدل کی مثال آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے اپنا عدل اور انصاف دکھا دیجئے، میں نے دیکھنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کو قدرت ہے دکھانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا وہی نازل کیا اور فرمایا کہ آپ فلاں سمندر کے کنارے پہ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کنارے پر چلے جاتے ہیں اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک امیر آدمی آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے، ایک تیلا ہوتا ہے پیسوں کا، وہ پیسوں کا تیلا رکھ دیتا ہے اور وہاں وہ چہرہ وغیرہ ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو لیتا ہے۔ تو یہ اپنے سواری پر واپس سوار ہو جاتے ہیں، واپس چلا جاتا ہے، یہ تیلا بھول جاتا ہے وہ پیسوں والا۔ اتنے میں ایک بچہ آ جاتا ہے اور وہ بچہ جب تیلا دیکھ لیتا ہے پیسے، وہ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اندھا ایک بوڑھا آ جاتا ہے اور وہاں منہ وغیرہ دھو لیتا ہے چہرہ، اور وہی لیٹ جاتا ہے وہ اندھا۔ اب یہ مالدار آدمی جب گھر پہنچتا ہے تو کہتے تیلا بھول گیا ہوں میں، تو واپس آ جاتا ہے سمندر کے کنارے پر۔ جب سمندر کے کنارے پر آ جاتے ہیں، تیلا ہے نہیں، اور ایک بوڑھا وہی لیٹا ہوا ہے جو اندھا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے کہ میرے تیلا کہاں ہے پیسوں کا۔ اس نے کہا مجھے کیا پتہ ہے، میں تو اندھا آدمی ہوں، مجھے تو کسی تیلے ویلے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پکڑ لیا، جھوٹ نہیں بولا، آپ جھوٹ بول رہے، آپ نے لیا ہے، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ ایسے کر لیتا ہے کہ اس کو قتل کر لیتا ہے، اس بوڑھے کو وہ کیا کر لیتا ہے، قتل۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے کہ یہ کیسا انصاف ہے، تیلے وہ بچے لے گیا اور ادھر جو ہے سزا ملی بوڑھے کو، یہ کیسا عدل اور انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو بچہ تھا جس نے تیلے لیا، یہ امیر آدمی کے جو پیسے یہ بچے لے گئے، بچے کے والد نے اس امیر کے ساتھ کام کیا تھا اور یہ وہ پیسے تھے اجرت کے جو اس نے نہیں دیے تھے۔ تو ایسے اس بچے کو وہ والد کی جو ملکیت تھی اور پیسے تھے وہ مل گئے، اور یہ جو بوڑھا تھا اس نے جو ہے نا پہلے زمانے میں اس امیر کے والد کو قتل کیا تھا، ایسے اس کو قتل کی سزا ملی اور اس کو اپنی اجرت مل گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے میرا عدل اور انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب عدل اور انصاف پر آ جاتے ہیں تو پھر ایسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا بدلہ لیتے ہیں غریب کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مزدوروں کو ان کا حق دے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے اندر ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے تفصیلی، اس میں 3 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی غار کے اندر ان پر مصیبت آ جاتی ہے، پھنس جاتے ہیں، پہاڑ سے کوئی پتھر بڑا چٹان آ جاتا ہے اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو تینوں آدمی اب کہتے ہیں کہ کوئی نکلنے کا کوئی راستہ تو نہیں، اب تو تب یہ فیصلہ کر لیتے کہ چلیں ہم اس طرح کرتے کہ زندگی میں جس نے جو اچھا عمل کیا ہے سب اللہ کے بارگاہ میں پیش کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ان میں ایک آدمی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ جو ہے نا دعا مانگ لیتا ہے، اس کے پاس کسی بندے نے مزدوری کی ہوتی ہے، اس نے اجرت نہیں دی ہوتی ہے کیونکہ وہ مزدور کسی کام سے چلا گیا اور اس سے وہ پیسے رہ گئے۔ کسی بہت عرصے کے بعد وہ بندہ آ جاتا ہے اور اس کو وہ کہہ لیتا ہے کہ بھائی یہ جو جتنی بکریاں ہیں یہ آپ کی ہے۔ اس مزدور کو کہہ رہا ہے، مزدور کہتے ہیں یہ میرے کسی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، وہ کہہ رہے یہ آپ کی ہے۔ کہہ رہے وہ کیسے؟ کہہ رہے کہ جب آپ نے ادھر مزدوری کی تھی، آپ نے اپنی مزدوری نہیں لی تھی، اس وقت یہ پیسہ میں نے انویسٹ کیا تھا، کاروبار میں لگایا تھا، اس سے اتنی بکریاں جو ہے اضافہ اس میں ہو گیا، یہ سارے مال اب آپ کا ہے۔ تو اس نے اللہ کے سامنے یہ پہ کہ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو یہ دروازہ اور یہ چٹان ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان تینوں کی اس دعا کو سن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیسے ان کے مزدور کے حقوق کو انہوں نے ادا کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی دعا قبول کی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ نے مستجاب الدعوات بننا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، تو آپ حرام کمائی سے بچیں، آپ حرام کمائی سے بچیں، دوسروں کا حق کو نہ کھاؤ، اپنے جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان سب کو حقوق دینے چاہیے، وراثت کے جو حقوق ہے، مزدور کے حقوق ہے، سب کو ان کے حقوق دینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔